بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی شیشہ دیکھے گی نورو ماچھی کو یاد کرے گی۔ سنا آپ نے ملک صاحب، ایک اور خوبصورت چھوکری نورو ماچھی کو یاد کرے گی۔ اس نے دیوانگی امیز سے انداز میں کہکہا لگایا جس کی گونج سے فضا تک مرتعش رہی۔ ملک مربیانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اوے پاگلا، مت اتنا نفرت کا زہر دل میں رکھ، پاگل ہو جائے گا کسی دن۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں بولا، پاگل تو ہم کب کے ہو چکے ہیں میرا سائیں۔ معلوم نہیں حسینہ اس کی بیوی تھی یا محبوبہ جو اس سے بے وفائی کر کے بھاگ گئی تھی، لیکن مجھے بہرحال ایسے لوگ بہت برے لگتے تھے جو کسی کی حرکت کا بدلہ اوروں سے لیتے پھرتے تھے۔ بہت سے ڈاکوؤں اور دیگر جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ایسی ہی کہانیاں وابستہ ہوتی تھیں کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم، تشدد اور زیادتیاں ہوئی، جن کے رد عمل میں وہ ڈاکو یا بدماش بن گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے بیشتر کہانیاں درست ہوتی ہیں اور کم ذہنی استعداد کے لوگ رد عمل کے طور پر ایسے ہی راستوں پر چل نکلتے ہیں۔ اگر وہ ویسے ہی ظالم اور فرعون صفت لوگوں کو نشانہ بناتے رہیں جیسوں نے انہیں برباد کیا تھا، تب بھی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ لوگ مجھے سخت زہر لگتے تھے جو پورے معاشرے سے ہی انتقام لینا شروع کر دیتے تھے۔ کسی بھی فرد یا طبقے کا ان کی بربادیوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، وہ اسے رونتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی ان کے ظلم و تشدد سے محفوظ نہیں رہتے تھے جو خود پہلے سے ہی مظلوم ہوتے تھے۔ اب یہ تو کوئی رد عمل نہ ہوا کہ آپ بے گناہوں کو بھی سزا دینا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس قسم کے لوگ جب اچھی طرح دنیا سے اپنے ماضی کا انتقام لے چکے ہوتے تھے، دل کی بڑاس نکال چکے ہوتے تھے، ان کے پاس دولت وغیرہ بھی آ جاتی تھی، تب بھی وہ یہ راستہ چھوڑتے نہیں تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کوئی شخص منہ چھپا کر کسی طرف کو نکل گیا اور باقی زندگی اس نے گمنامی اور سکون کی حالت میں گزار دی ہو۔ جواز ان کے پاس یہ ہوتا تھا کہ وہ اب انہی راستوں پر چلنے پر مجبور ہیں، ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں رہا۔ ایسے لوگوں کی اکثریت کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہوتی تھی۔ اصل میں وہ بس اسی زندگی کے عادی ہو جاتے تھے۔ ان کے روز و شب کا پیٹرن ہی کچھ ایسا بن جاتا تھا کہ وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، کسی بھی چیز کو تج کر کہیں جانا نہیں چاہتے تھے۔ کوئی نہ کوئی لالچ ان کے پاؤں کی زنجیر بنا رہتا تھا۔ بعض اس طاقت اور دہشت سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے تھے جو انہیں حاصل ہو چکی ہوتی تھی۔ طاقت کا بھی تو اپنا ہی ایک نشہ ہوتا ہے۔ رقاصہ نے اب دوسرے نغمے پر رقص کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن محفل میں اب وہ گرما گرمی نہیں رہی تھی۔ پینے پلانے والوں کے چہرے گو کے اب بھی تمتما رہے تھے، مگر اس تمتماہٹ کی طے میں تھکن قدم جمانے لگی تھی۔ اب تو ساز بھی گویا روں روں کر رہے تھے۔ رقاصہ کا کٹھ پتلی پن بڑھ چکا تھا۔ ایک گھنٹے بعد محفل اختتام پر نظر آنے لگی۔ اس وقت ایک اور عجیب دھندا شروع ہو گیا۔ مہمانوں میں سے کچھ خاص لوگوں نے ملک ریاض سے کچھ خسر پھسر کی، پھر یکے بعد دیگرے ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی لڑکی کو ساتھ لے کر ہال کی سیڑھیوں کے راستے حویلی کے اوپر کی منزل کی طرف چلا گیا۔ ناچنے والی لڑکیاں اور ان کے ساتھ آئی ہوئی دوسری نامعلوم لڑکیاں ایک ایک کر کے غائب ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی حاضرین کی تعداد بھی کم ہونے لگی، حتیٰ کہ 2 ڈاکو بھی اوپر چلے گئے، باقی البتہ نورو ماچھی کو گھیرے میں لیے رہے۔ ملک ریاض اس دوران کھسک کر پیچھے میرے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا، آپ کی تواضع کے لیے میں نے افروز کو منتخب کیا ہوا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈنگر کا بچہ اسے کئی ہفتوں کے لیے بستر پر لٹا دے گا۔ خبیث کہیں کا، کھلونے سے زیادہ کھیلتا نہیں ہے، بس اسے توڑنے پھوڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ خیر لعنت بھیجیں اس پر۔ یہ بتائیں کہ جو سامنے بیٹھی ہیں ان میں سے کوئی پسند ہے، ورنہ 1 گھنٹے کے نوٹس پر کوئی دوسرا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک طویل لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میں بجا طور پر حیران تھا، کیا اتنے بڑے بڑے ذمہ داروں، سیاست میں حصہ لینے والوں اور دنیا کی ہر آسائش کے مالکوں نے بھی اب یہ کام سنبھال لیا تھا؟ میں نے ملگجے اندھیرے میں نظروں سے اس کے چہرے کو ٹٹولا، مگر اس چہرے پر خفت و ندامت کی کوئی علامت نہیں تھی۔ اس نے گویا بالکل عام سی کوئی روٹین کی بات کی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ بولا، چودھری صاحب شرمائے نہیں،
نہیں، ہماری یہ دنیا ایک بالکل الگ تھلگ دنیا ہے۔ سارے ڈر خوف اور اندیشے دل سے نکال دیں، زمانے کو بھی بھول جائیں اور خود کو بھی۔ یہاں آ کر بڑے بڑے لوگ اپنے آپ سے اور دنیا سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں بڑے بڑے سرکاری افسر تک کیسی ترنگ میں ہیں۔ یہاں سب بے دھڑک اپنے دل کے ارمان نکالنے آتے ہیں، کیونکہ یہاں سے کوئی خبر باہر نہیں جاتی۔ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے ملک صاحب، میں نے ملائمت سے کہا، اور خبر کے باہر جانے یا نہ جانے سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آوارہ جذبوں کی تسکین کا میرا یہ انداز نہیں۔ میری خواہشوں کے جنگل میں ان پیشہ ور لڑکیوں، ان گوشت پوست کی مشینوں کا بھی کبھی گزر نہیں رہا۔ میں نے کبھی ان کی تمنا نہیں کی۔ چودھری صاحب، یہ کوئی ایسی ویسی لڑکیاں نہیں ہیں، سب ٹاپ کی سوسائٹی گرلز ہیں، ستھری چیزیں ہیں، گندی شندی گلیوں سے پکڑ کے نہیں لائی گئی ہیں۔ یہاں کوئی ایسے گرے پڑے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا بھی کوئی معیار ہے اور ہم دوسروں کے معیار کو بھی سمجھتے ہیں۔ ملک سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کی مہمانداری میں واقعی کوئی کمی نہیں ملک صاحب، لیکن مجھے معاف ہی کر دیجئے، یہ بڑے نازک محسوسات کے معاملے ہیں، آپ انہیں نہیں سمجھ سکیں گے۔ ملک نے قدرے مجروح سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بہت خوب، اب مجھ پر یہ وقت بھی آنا تھا کہ آپ جیسے نوجوان نے مجھے بتانا تھا کہ میں کیا سمجھوں گا اور کیا نہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں زور نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کے بارے میں ہمارے اندازے غلط سے محسوس ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ بڑے رنگین مزاج آدمی ہیں، فلمی کاکیوں شاکیوں سے بھی آپ کے تعلقات ہیں۔ فلمی دنیا کا تو میں نے کبھی صحیح طرح رخ ہی نہیں کیا۔ جسم فروش جھوٹی سی لڑکیوں نے کبھی مجھے کوئی خاص متاثر نہیں کیا، زیادہ تر تو ویسے ہی گئی گزری ہیں۔ ان کا معاملہ تو بس پردے تک ہی ٹھیک ہے۔ صرف ایک ہی کاکی شاکی ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ لڑکپن کا کوئی تعلق واسطہ حوالہ نکل آیا تھا۔ دوسرے اس کے ساتھ اپنا جو بھی معاملہ ہے تجارتی بنیادوں پر نہیں ہے، صرف محسوسات کی بنیادوں پر ہے۔ اس کو اچھے لگتے ہیں، وہ ہم کو اچھی لگتی ہے، اور جب چاہتے ہیں ایک دوسرے سے ہماری میل ملاقات ہوئی، تب سے اس نے کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ فلمی دنیا میں رہتے ہوئے بھی ناقابل یقین سی بات ہے، میں نے ملگجے اندھیرے میں ملک کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں پہلے ہی بڑا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ایک انداز میں سر ہلایا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے میرے بارے میں زیادہ صحیح معلومات جمع نہیں کی۔ کون ہے آپ کا مخبر؟ بتا دیں گے۔ مربیانہ انداز میں میرا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، اب آپ سے تعلق واسطہ ہوا ہے تو جلد ہی آپ بھی سب کچھ جان جائیں گے۔ ویسے آپ کو اسے مخبر کا نام نہیں دینا چاہیے، معزز آدمی ہے، آپ کا پرانا جاننے والا ہے اور بھروسے کا آدمی ہے۔ وہ میرے تجسس کو بھڑکا رہا تھا، لیکن میں نے بھی اس کو ایسے طور پر نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ میرا کوئی پرانا جاننے والا اور بھروسے کا آدمی کیوں کر ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن میں سوالیہ لفظوں نے سر ابھارا، لیکن سر دست میں نے ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر ملک بدستور سوچ میں ڈوبے ہوئے سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا دل آپ کی طرف سے پہلے ہی کچھ کھٹک رہا تھا کہ آپ ہماری لائن کے آدمی نہیں لگتے۔ آپ نے تو گویا یہاں آ کر وقت ضائع کیا۔ دوسری طرف میرا دل کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھل جائیں تو شاید زیادہ فائدے میں رہیں۔ ملک صاحب، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں آپ کو بتانے کی کوشش کر چکا ہوں، مجھے خود بھی معلوم نہیں میں کتنا کھلا ڈلا آدمی ہوں یا بند، یا میں کس لائن کا آدمی ہوں۔ میں جھنجھٹوں میں زیادہ نہیں پڑتا، اس کے باوجود میں نے کوئی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتا دوں۔ اگر آپ نے محسوس کر ہی لیا ہے کہ میں نے یہاں آ کر وقت ضائع کیا ہے تو آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ارے نہیں صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گویا یکدم کسی خیال سے چونکتے ہوئے بولا، ہمارے سب سے خاص مہمان تو آپ ہی ہیں۔ آپ تو سب سے آخر میں جائیں گے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے ہی سب لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آرام سے آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی۔
میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا لیکن میں بدستور اسے چھپائے بیٹھا تھا۔ معلوم نہیں اسے مجھ سے کیا باتیں کرنا تھیں۔ ادھر لڑکیوں کے ساتھ حویلی میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، کچھ لوگ واپس بھی آنے لگے تھے، مزید کچھ لوگ اندر جا رہے تھے، کچھ عجیب بازار سا لگا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچھے بھلے بڑے بڑے لوگوں کے لیے اس بازاری سے انداز میں کیا لذت تھی، کیا لطف تھا۔ لوگوں کے محسوسات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، شاید ان کے لیے یہ سب کچھ ایک دلچسپ ایڈونچر ہو۔ جلد ہی لوگوں کے واپس روانہ ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ان میں سے بیشتر کے ڈرائیور حویلی سے کچھ دور گاڑیوں میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ خود اس وقت صحیح ڈرائیونگ کرنے کے قابل دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو بھجوانے کا بندوبست ملک ریاض کر رہا تھا۔ وہ خود کسی حسینہ دل نواز کے ساتھ اندر کا پھیرا لگانے نہیں گیا تھا۔ میدان میرے اندازے سے کچھ پہلے ہی صاف ہو گیا۔ صبح کاذب کے آثار نمودار ہونے سے پہلے ہی تقریباً سب لوگ رخصت ہو گئے۔ افروز کو بھی مرہم پٹی کے بعد بے ہوشی کی حالت میں ہی نہ جانے کہاں بھیج دیا گیا تھا۔ صرف نورو ماچی اس کا ٹولہ اور ملک ریاض کے آدمی رہ گئے تھے۔ کسی برات کے رخصت ہو جانے کا سا منظر تھا، یا پھر کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سی بدروحوں کا قافلہ وہاں اترا تھا اور ایک طویل ہنگامہ برپا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا تھا۔ ملک ریاض واپس میرے پاس آ کر بولا، آئیے چودھری صاحب اوپر چھت پر چلتے ہیں، کھلی ہوا میں رات کے پچھلے پہر ہوا کا لطف آتا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں خود کچھ حرکت میں آنا چاہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ ماربل کی سیڑھیوں کے راستے ہم اوپر چھت پر آ گئے۔ چھت کیا تھی، ایک بہت بڑا میدان تھا۔ نورو ماچی اور اس کا ٹولہ ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ ان لوگوں کا نشہ اب کچھ کم ہو گیا تھا۔ گنے سنبھالے وہ اس طرح الرٹ نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے انہیں اندیشہ ہو کہ ارد گرد کہیں دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا۔ حالانکہ مجھے پتا چلا تھا حویلی سے کچھ دور ادھر ادھر درختوں میں ان کے اپنے ساتھی ہی چھپے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں ملک ریاض نے تو وجہ یہ بتائی تھی کہ کبھی کبھی جشن یا خوشی کی خبر پا کر کوئی دشمن یا بدخواہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر بیٹھتا تھا۔ حویلی کی تعمیر میں قدیم و دیسی اور وکٹورین سٹائل کی ملی جلی سی جھلک تھی۔ چھت پر ٹاورز سے مشابہ برجیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ چھت کے وسط میں بہت سی خوبصورت لان چیئرز اور شیشے کی میز وغیرہ پڑی تھی۔ ابھی تک صبح کی سفیدی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ چاند رخصت ہو چکا تھا مگر فضا میں ابھی تک چاندنی کا سراغ باقی تھا۔ منڈیر کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا دور ملگجے اندھیرے میں باغات اور کھیت ایک دوسرے میں مدغم نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف جنگل پھیلا ہوا تھا، خنک ہوا اور ملگجا آسمان بہت بھلا لگ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر میں ملک ریاض کا اشارہ پا کر لان چیئر پر بیٹھ گیا۔ نورو ماچی کے ساتھیوں میں سے چاروں چھت کے چاروں کونوں پر جا کھڑے ہوئے اور بے مقصد سے انداز میں فضا کی تاریکی میں نظریں دوڑانے لگے۔ نورو ماچی عین میرے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ ملک ریاض میرے مقابل بیٹھا تھا، باقی ڈاکو ہمارے گرد گھیرا سا ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں فضا میں یک بیک کوئی تبدیلی محسوس کر رہا تھا لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا اور پہلے ہی کی طرح پرسکون رہا۔ ملک ریاض سگریٹ سلگا کر اور ٹانکیں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے بولا، چودھری صاحب آپ کو معلوم ہے اگلی حکومت میں آپ کا یہ خادم وزیر تجارت ہوگا۔ اس نے انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے قدرے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن ملک صاحب ابھی تو الیکشن بھی نہیں ہوئے اور آپ نے خود ہی اپنے آپ کو وزیر تجارت کے عہدے پر بھی فائز کر دیا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میرا لہجہ احتجاجیہ نہ ہونے پائے۔ سیاست میں بہت آگے کی خبر رکھنی پڑتی ہے چودھری صاحب۔ وہ آنکھ مار کر بولا، آپ اس میدان میں بچے ہیں، کاروبار میں آپ بہت تیز ہوں گے لیکن سیاست کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ اس حسینہ کی زلفوں کے پیچ و خم کو سمجھنے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن پھر بھی کچھ تو طور طریقے، اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ آدمی کسی نہ کسی سسٹم سے تو گزر کر آگے آتا ہے۔ پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، ان کے امیدوار کامیاب ہوتے ہیں، اکثریتی پارٹی حکومت بناتی ہے اور اپنے آدمیوں میں وزارتیں تقسیم کرتی ہے۔ وہ مسکراتا رہا جیسے اخلاقیات کے موضوع پر کسی ننھے بچے کی تقریر سن رہا ہو۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، آپ کی پارٹی کا تو شاید بعض لوگوں نے نام بھی نہ سنا ہو۔ میں بدشگونی نہیں کر رہا، ویسے ہی حقیقت پسندانہ اور غیر جانبدارانہ سے انداز میں آپ کے دعوے کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
معلوم نہیں آپ کی پارٹی کو کوئی سیٹ بھی ملے یا نہ ملے، اور آپ نے وزارت اپنے لیے محفوظ کرا لی ہے۔ وہ سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر بے پرواہی سے دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا، یہی تو آپ کو پتہ نہیں چودھری صاحب، ہمارے ہاں بڑے بڑے گیم ہوتے ہیں، اور پاور کا گیم تو سب سے الگ، سب سے پرپیچ، سب سے مشکل ہے۔ اگر مجھ جیسے ذرا اوپر کے آدمی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے تو پھر عام آدمی کو کیا معلوم ہوگا؟ میں نے حیرت سے کہا، آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے اور ہمیں بھی کہ عام آدمی تو بس سیاست کی بھٹی کا ایندھن ہے، کچھ ایندھن کسی کے پاس ہے، کچھ کسی کے پاس، کبھی ادھر کا ایندھن ادھر ہو جاتا ہے اور کبھی ادھر کا ادھر، لیکن ایندھن بہرحال ایندھن ہی رہتا ہے۔ اس کا کام جلنا اور بھٹی کی آگ کو تیز یا مدھم کرنا ہوتا ہے۔ جس کی آگ مدھم پڑنے لگتی ہے اس کا کھیل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ بھٹی میں جھونکنے کے لیے لکڑیاں میسر آتی رہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس حقیقت کی تہ سے بھی آپ کا وزیر تجارت بننا کہاں سے نکل آیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ ہمارے ملک کے سیدھے سادے کم علم اور بے خبر لوگوں کی یہی ٹریجڈی ہے۔ ہر ایک نے انہیں لچھے ہی دیے ہیں، کبھی کسی فلسفے سے، کبھی کسی فلسفے سے انہیں بھٹی کا ایندھن ہی بنایا ہے، کسی نے انہیں سر کا تاج نہیں بنایا۔ لیکن آپ تو ابھی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، آپ کی بھٹی میں تو برائے نام ہی ایندھن ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ پارٹی کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنے رازوں سے زیادہ آگاہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ ہمارے زیادہ پرانے دوست نہیں ہیں۔ ویسے تو ہمارے ہاں 35 سال سے پاور کے سلسلے میں ایک سے ایک بڑھ کر کمال گیم ہو رہا ہے، لیکن اب جو گیم ہونے والا ہے وہ ہر گیم کو مات کر دے گا، اور ہم اس گیم کا ایک حصہ ہیں۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، ہماری پارٹی کو آپ گولی مار دیں، ہمارے ووٹوں اور ہمارے ووٹروں کو بھی گولی مار دیں، بس آپ کے سامنے اس ملک کا آئندہ وزیر تجارت بیٹھا ہے، اسے پتھر پر لکیر سمجھیں۔ ملک کا وزیر تجارت یعنی آپ وفاقی وزیر ہوں گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، بلکہ میں اپنا عہدہ کچھ گھٹا گیا، اختصار میں بتا رہا تھا، صرف وزیر تجارت نہیں بلکہ وزیر صنعت و تجارت ہوں گا۔ معلوم ہے یہ دونوں شعبے ایک دوسرے سے جڑے چلے آ رہے ہیں۔ چلیں خیر، ہم نے مان لیا، میں نے گویا اس کا دل رکھنے کے لیے کہا۔ میں آپ کو اس پیشگی اطلاع پر پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خالی مبارکباد سے کام نہیں چلے گا چودھری صاحب، ہماری انتخابی مہم میں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پرخیال انداز میں انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولا، لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ووٹوں کو بھی گولی ماریں اور ووٹروں کو بھی، تو پھر یہ انتخابی مہم کہاں سے آ گئی؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ گیم تو اپنی جگہ پورا ہوگا نا، خانہ پوری بھی کوئی چیز ہے۔ ممکن ہے کوئی انتخابی اتحاد بن جائے، ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی بھی بات سامنے آ سکتی ہے، کوئی بھی پینترا بدلا جا سکتا ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولا، حتمی طور پر صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ آئندہ کے وزیر صنعت و تجارت ہوں گے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہ لہجہ اس کے لیے چبھتا ہوا نہیں تھا۔ بڑے اطمینان سے اس نے جواب دیا، بالکل، میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن مجھے یہ سب کچھ کیوں سنا رہے ہو؟ اس کے بجائے میں نے پوچھا، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے بولا، آپ نے دیکھا ہوگا آج کی محفل میں ہمارے کیسے کیسے مہربان موجود تھے، ہر ایک ہمارے لیے وقتاً فوقتاً اپنی حیثیت کے مطابق بلکہ حیثیت سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ کسی کے ذمے کوئی کام ہے، کسی کے ذمے کوئی کام، پھر جب اور جہاں ہمارا ہاتھ پڑتا ہے ہم بھی ان کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح امداد باہمی سے دنیا کے کام چلتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کچھ سمجھ ہی رہا ہوں، میں محتاط لہجے میں کہا۔ حتیٰ کہ آج کی محفل بھی اسپانسرڈ تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا، کمال ہے، عیاشیاں بھی اسپانسرڈ ہونے لگی ہیں، آپ ان کے لیے ذرا زیادہ کرخت لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم انہیں تفریحات کہتے ہیں، اور تفریحات اکثر اپنے پلے سے ہوتی ہیں، صرف طور طریقے بدل جاتے
جاتے ہیں۔ وہ شاطرانہ انداز میں بولا، بہت خرچ آتا ہے ایسے کاموں پر، روپیہ پانی کی طرح بہتا ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا تو پھر مت کیا کریں ایسے کام۔ کیا کسی حکیم نے نسخہ دیا ہے ایسے کام کرنے کا؟ لیکن اس کے بجائے میں نے بڑی کاٹ سے کہا، روپے پیسے کی آپ کے پاس کیا کمی ہے ملک صاحب؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولا، لیکن پہاڑوں سے برف نہ پگھلے تو دریا کب تک بہتے رہ سکتے ہیں؟ اگر دولت جانے ہی کے راستے کھلے رہیں اور دولت آنے کے بارے میں کوئی تدبیر نہ کی جائے تو ایک روز قارون کے خزانے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں تو دولت آنے کے راستے بھی خاصے کشادہ ہوتے ہیں۔ ملک صاحب پریشان ہونے کی تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا آپ کا مشاہدہ درست ہے، لیکن آپ سے کس نے کہا کہ ہم پریشان ہیں؟ ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ دولت آنے کے راستے تنگ نہ ہونے پائیں، بلکہ کچھ نہ کچھ کشادہ ہوتے رہیں۔ اخراجات والے کام روز بروز بڑھ رہے ہیں اور ان کے دام بھی بڑھ رہے ہیں۔ جو کام پہلے ہزاروں میں ہوتا تھا وہ اب لاکھوں میں ہوتا ہے، اور لاکھوں میں ہوتا تھا وہ کروڑوں میں ہوتا ہے۔ میں خاموش رہا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ گفتگو کس طرف جا رہی تھی۔ فضا میں ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ ملک ریاض اور نورو ماچھی کی نظر میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ملک ریاض سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، ہمارے بہت سے دوست ہمارے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ کو بھی ہم نے اپنے مہربانوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، اور آغاز میں ہی ہم آپ کے ذمے بڑا کام لگا رہے ہیں، لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں، ہم آپ کو فائدے بھی بہت بڑے بڑے پہنچائیں گے۔ وزیر صنعت و تجارت کے عہدے پر میں ہوں گا، لیکن اصل میں آپ ہوں گے۔